السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا کل ہم نے رامو سکون پڑھا تھا جو کہ صنف ادب کے لحاظ سے ایک ڈرامہ تھا۔ آج ہم دوسرا ڈرامہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے لہو اور کالی۔ کل جو ڈرامہ ہم نے پڑھا تھا وہ مزاحیہ نوعیت کا تھا، جبکہ آج کا یہ ڈرامہ جو ہے یہ المیہ ہے۔ المیہ کیا تھا؟ جس میں کسی غم کا اظہار پایا جائے، دکھ یا کرب کے احساسات پائے جائیں۔ اس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی بیگ تھا، لیکن مرزا ادیب کے کلمی نام سے انہوں نے شہرت پائی۔ کلمی نام کیوں اختیار کیے جاتے تھے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کو میں کلاس میں بتا چکا ہوں کہ جو شعراء اور مصنفین ہوتے تھے وہ فرضی ناموں سے لکھنا شروع کرتے تھے تاکہ کل کو اگر ان کی تحریر لوگوں میں مقبولیت نہ حاصل کر پائے تو بدنامی کے ڈر سے وہ فرضی نام سے آغاز کرتے تھے، بعد میں پھر اپنے اصل نام سے لکھنا شروع کرتے تھے۔ تو موصوف 1914 میں پیدا ہوئے، سن 1999 میں ان کا انتقال ہوا، اور اردو ادب میں یہ اپنے ڈرامہ نگار کی حیثیت، افسانہ نگار اور کالم نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اب کالم کیا ہوتا ہے یہ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی شیپ جو ہوتی ہے، وہ جو تحریر ہوتی ہے کالم کی شیپ میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو کالم کہا جاتا ہے۔ اور اخبارات میں آپ نے کالم دیکھے ہوں گے۔ ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، جیسے کہ پنچایت ایک افسانہ ہے، یہ ڈرامہ نگاری بھی کیا کرتے تھے۔ ڈرامہ نگاری ہی ان کی وجہ پہچان ہے، وجہ شہرت ہے۔ اور یہ مرزا ادیب جو ہے سید امتیاز علی تاج کے ہم اثر ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں تو یک بابی ڈرامہ جو ہے ان کی مقبولیت کی وجہ بنا۔ یک بابی یعنی ایک چیپٹر کا، یعنی ایک ایپیسوڈ کا ڈرامہ، بس ایک ایپیسوڈ تو اس میں ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب تھیٹر کا راج تھا، لوگ جو ہے وہ تھیٹر میں جا کر ڈرامے دیکھے جاتے تھے، اور لاہور میں اب بھی کچھ اسٹوڈیوز ہیں جہاں پر ڈراماز پیش کیے جاتے ہیں اور جنہیں آپ کوالٹی وائز اچھی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ خیر، ان کی سوانح عمری مٹی کا دیا، سہران ارد کے خطوط، یہ بھی ان کی ایک تحریر ہے، یہ رومانوی ادب پر مشتمل ہے۔ آنسو اور ستارے، شیشے کی دیوار، لہو کلی، ستون، فصیل شب، پس پردہ، یہ سب ڈرامائی مجموعے ہیں جو کہ مرزا ادیب نے تحریر کی ہے، جو ان کی وجہ شہرت ہے اور وجہ پہچان ہے۔ آج ہم ان کے ڈرامہ لہو کلیم جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں 4 کردار بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا کردار جو ہے وہ ایک بابا ہے جو کہ گھریلو ملازم ہے، گھر میں کام کاج کرتا ہے، صفائی ستھرائی۔ سردار تجمل سرمایہ دار ایک دولت مند شخص ہے جو کہ کوٹھی النشاط کا مالک ہے۔ اور رؤف جو ہے یہ سردار تجمل کے ایک پرائیویٹ سیکرٹری ہے جو اس کے کام کاج کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ آخر میں آتے ہیں اختر ایک مصور ہے پیشے کے لحاظ سے جو کہ سردار تجمل کے گھر میں رہتا ہے۔ آغاز ابتدائی منظر نامہ ہے، النشاط نام ایک کوٹھی ہے، اس کے خوبصورت وسیع اور عریض کمرہ ہے جس میں شیشے کی میز پڑی ہوئی ہے، اس کے گرد کرسیاں ہیں، قالین سب کچھ ہے، ایزل ہے، کینوس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ رنگ والی ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں، بڑے کرینے سے سارا سامان سجا ہوا ہے، اور ایک بابا جو ہے وہ شیشے کے میز پر جھاڑو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سردار تجمل کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بابا سے پوچھتے ہیں کہ اختر کدھر ہے، تو بابا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ رات سے باہر لان میں ٹہل رہے ہیں۔ تو بابا تھوڑی چاہت مظاہرہ کرتا ہے، تجمل اس سے بابا کے دل کی بات پوچھتا ہے کہ آپ ہچکچا کیوں رہے ہیں، کھل کے بولو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات سے اختر صاحب کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو سردار تجمل کہتا ہے کہ یہ جو مصور ہوتے ہیں، یہ فنکار لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح کسی نہ کسی سوچ میں گم سم جاتے ہیں۔ اس کے بعد اختر کو بلایا جاتا ہے۔ اختر ڈیڑھ عمر کا ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں، شب بیداری کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہیں، ٹھیک ہے، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، یعنی پریشان حال انسان دکھائی دے رہا ہے۔ اور سردار تجمل جو ہے وہ اختر کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری جو تصویر جو تم نے بنائی تھی اس کو ملک بھر کے جو مصوروں کا جو ایک مقابلہ ہوا تھا اس میں ججز نے اول انعام کا مستحق قرار دیا۔ اب اتنی بڑی خوشخبری سن کے بھی اختر کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار دکھائی نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے، بڑی سرد لہجے کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ تو اختر کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوئی،
تو اختر جواب نہیں دیتا اور تجمل سے کہتا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے کارنامے کے اعزاز میں شام کو ایک پارٹی کا اہتمام کیا ہے جس میں شہر کے معززین آئے تھے اور وہ تمہیں مبارکباد دیں گے۔ تو اختر وہی سرتموری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور اختر سے سردار تجمل کہتے ہیں کہ پریشانی کیا ہے؟ اختر کہتا ہے پریشانی کوئی نہیں، بس میں نے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ سردار تجمل بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ اختر کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، بس میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ جب اختر ضد پکڑتا ہے سردار تجمل اس کو اپنے احسانات گنواتا ہے کہ دیکھو تم مخلوق حال انسان تھے، ایک تنگ و تاریک گھر میں رہتے تھے، میں وہاں سے تمہیں یہاں لے کے آیا، ٹھیک ہے، تاکہ تم ادب کی خدمت کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اختر کہتے ہیں بالکل آپ نے ایسا کیا، اور اس کے بعد اختر کہتے ہیں جب آپ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تو مجھے یوں لگا کہ آپ کوئی بڑے فرشتہ نما انسان ہیں، انسان کے بھیس میں ایک دیوتا ہے، لیکن جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میرا جو اندر کا مصور ہے وہ مر گیا۔ تو تجمل نے کہا کہ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، تو اختر کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اختر بتاتا ہے کہ آپ جب مجھے لے کر آئے تو مجھے یوں لگا کہ آپ بڑے نیک صرف انسان ہیں، لیکن بعد میں مجھے جب مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ آپ نے یہ سب احسان اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ سوسائٹی کو بتا سکیں کہ آپ اتنے نیک دل اور رحم دل انسان ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ایک مخلوق الحال مصور جو ہے جو شاید کہیں کسی تنگ تاریخ مکان کی کوٹری میں پڑا ہوتا آج اپنے فن کی خدمت کرنے کے قابل ہے۔ جب آپ کا یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو اس کے بعد سے میرے اندر کا مصور جو ہے میرے جو جذبات ہیں وہ سرد پڑ گئے، میرا دل مصوری کو نہیں کرتا تھا۔ تو جب یہ سارا پتہ چلا تو سردار تجمل حیران ہوا۔ اس کے بعد اختر کہتا ہے وہ جو تصویر اول انعام کی مجھ سے قرار پائی ہے وہ میری نہیں تھی۔ سردار تجمل بہت حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پھر کس کی تھی؟ تو اختر بتاتا ہے کہ جب میں پریشانی کے مرحلے سے گزر رہا تھا تو میرے ایک اور مصور فنکار دوست نیازی میرے ساتھ اٹھا بیٹھتا تھا۔ جب میں نے اسے اپنی مشکل کے بارے میں آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تم تصویر بنانے کے قابل نہیں ہو جاتے میں تمہارے لیے تصویر بنا دیا کروں گا، بس تم مجھے معقول پیسے دے دیا کرنا تاکہ میرے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو سردار تجمل کو بڑا دھچکا لگتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا مطلب تم نے مجھے اب تک دھوکہ دیا؟ اختر کہتا ہے ہاں۔ اس کے بعد اختر مزید اس کو بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آج جب نیازی کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کی وجہ سے کسی اور کو اول انعام ملا ہے اور کسی اور کو شہرت ملی ہے تو اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو ابھی ان کی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ اسی اثناء میں رؤف سردار تجمل کا جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا وہ بغل میں اخبار داخل جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ رؤف سلام کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ سر جو خبر آپ نے سنی تھی وہ درست ہے، یہ ہے رہا اخبار، اس میں خبر آ چکی ہے کہ ججز نے واقعی اختر صاحب کو اول انعام کو مستحق قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ان کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ کچھ پوچھنے لگتا ہے کہ سردار تجمل رؤف کو کمرے سے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ رؤف جاتے ہوئے یکدم مڑتا ہے اور کہتا ہے ہاں اختر صاحب آپ کے لیے بری خبر ہے، آپ کا وہ جو دوست تھا نیازی، تو اختر جلدی سے پوچھتا ہاں ہاں کیا ہوا اسے؟ تو وہ کہتا ہے جناب آج صبح اس نے خودکشی کر لی، ہاسپٹل لے جاتے ہوئے رستے میں وہ انتقال کر گیا۔ تو اختر غصے میں آ جاتا ہے اور سردار تجمل پر چلانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم قاتل ہو، دیکھ لو تم قاتل ہو، تم نے ایک نہیں دو قتل کیے ہیں، چاہے سوسائٹی تمہیں کچھ نہ کہے لیکن میری نظر میں تم قاتل ہو، تم نے ایک مصور کے فن کا قتل کیا جبکہ انسان کی جان لے لی۔ سردار تجمل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور رؤف کو کہتا ہے کہ اس پاگل کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، پاگل ہو گیا، اس کو پاگل خانے لے جاؤ۔ اس کے بعد جو رؤف ہے وہ اختر کو کمرے سے باہر لے جاتا ہے کھینچ کر، اور سردار تجمل جو ہے وہ پیشانی سے پسینہ پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پردہ گر جاتا ہے، یعنی ڈرامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ڈرامہ تھا۔ مرزا الدین نے اس ڈرامے میں ہمیں سبق یہ دیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی انسان کا اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی آج کا سبق ہے۔ اللہ حافظ۔